اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وبالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کی دوسری مجلس اعزاء، ہم نے اس عشرے کو مقصد دیا ہے کہ مقصد حسین علیہ السلام سمجھ سکیں کہ حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آئے یا کربلا برپا کس وجہ سے ہوئی۔ عزیزان محترم، حسین کربلا میں تنہا کیسے رہ گئے؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پھیلائے ہوئے دین کہ جس میں آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1,00,000 مسلمان، حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 1,00,000 مسلمان موجود تھے۔ مولا علی علیہ السلام، خلفائے راشدین، تمام لوگوں کے دور میں مسلمان موجود تھے۔ حسین علیہ السلام کے دور میں رسول خدا کے دور سے حسین کے دور کا راستہ کتنا ہے؟ صرف 40 سال کا فرق ہے۔ تو کہاں چلے گئے وہ تمام مسلمان جو موجود تھے؟ حسین علیہ السلام تنہا کیسے رہ گئے؟ اور آج کا امام کیا تنہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی کارواں ہے؟ یہ تمام مقصد ہیں اس محرم میں داخل ہو کر سمجھنے کا کہ عزاداری کس لیے برپا کی جاتی ہے۔ جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ حسینی قافلہ چل رہا ہے، حسینی کارواں صدا دیتا جا رہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا۔ حسین علیہ السلام جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں۔ حسین کا سفر مدینے سے کربلا تک کا نہیں تھا، حسین کا سفر 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہر عزا، ہر مجلس اعزا، ہر فرش عزا پر حسین موجود ہوتے ہیں۔ حسینی قافلہ چلتے 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 1400 سال سے یہاں تک پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، تاریخ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ پڑھیں، ہم دیکھیں کہ حسین علیہ السلام نے کہاں کہاں قربانیاں دی یا اہل بیت اطہار نے کہاں قربانیاں دی اور کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ تاریخ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں، ہم پڑھیں اور بس ختم۔ جاننا مقصد نہیں ہے، تاریخ سے حاصل کرنا ہے ہمیں مقصد حیات۔ تاریخ سے حاصل کرنا ہے ہمیں زندگی کے وہ راز کی جس سے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ عزاداروں، ہمارا کائنات میں وجود کا مقصد خدا تک پہنچنا ہونا چاہیے۔ ہمارے مقصد کو مقصد کس نے دینا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں مقصد کس نے برپا کرنا ہے کہ ہمارے خلق ہونے کا مقصد کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک بہترین زندگی گزاریں اور قبروں میں پہنچ جائیں؟ نہیں، قبروں کے بعد کا سفر کا کون سوچے گا؟ اس خدا تک کی ذات تک پہنچنے کا کون سوچے گا؟ اسی لیے خدا نے انسانیت کے لیے بھیجا اہل بیت اور ان کی آل کو۔ عزیزان محترم، حسین علیہ السلام تنہا کیوں رہ گئے، یا وہ لوگ جو موجود تھے وہ حسین سے کیوں پیچھے ہٹ گئے، یا کیوں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا؟ کیونکہ وقت کے یزید نے اس طرح سے خرید لیا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ حسین ٹھیک ہے، راہ راست پر ہے، پر یزید نے اس طرح سے ان کے سامنے دنیا کو آرائش کر کے، آراستہ کر کے دکھایا کہ لوگ بھٹک گئے راستے سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، حسین کو ذبح کرنے والا لعنتی شمر ملعون قاری قرآن تھا، بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ ایک قاری قرآن قرآن کو ذبح کر رہا ہے، قاری قرآن قرآن کو ذبح کر رہا ہے، یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ وقت کے یزید نے اس طرح سے اس کے سامنے دنیا کو آراستہ کر دیا یا آرائش کر دیا کہ اس کے سامنے حسین علیہ السلام کا قتل کرنا بہت معمولی سی بات سمجھی گئی۔ اس کے سامنے حسین کا قتل بڑی بات نہیں تھی، بلکہ یزید سے ملنے والا انعام بڑی بات تھی۔ عزیزان محترم، کربلا کے بعد کوئی 2 فرقے نہیں، کچھ نہیں رہ گیا، فرقے نہیں ہیں۔ کربلا کے بعد صرف 2 چیزیں ہیں، یا حق یا باطل۔ کربلا نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں کائنات میں، یا تو لوگ حق پر ہوں گے یا باطل پر ہوں گے، یا تو حسینی ہوں گے یا یزیدی ہوں گے۔ یہ ہے کربلا، کربلا کا مقصد، کہ کربلا کھول کے بیان کرتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یا یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔
مجلس عزا، فرش عزا، عزیزان محترم یہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے. اگر آپ مسجدوں میں جائیں دیکھیں کہ اگر کوئی کافر وہاں چلا گیا یا کوئی بے دین وہاں چلا گیا تو وہاں کی مسجد کے لوگ سوال کریں گے کہ آپ کیوں آ گئے یا کیا. لیکن فرش عزا پر یا کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر فرقہ موجود ہوگا، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر فرقہ آ رہا ہوگا حسین کو سلام پیش کرنے کے لیے. حسینیت کسی فرقے بندی کا نام نہیں ہے، یا حسینیت کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے. حسین ہر انسان کے لیے ہے. انسانیت پر حسینیت فرض ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں خدا نے ہماری محبت کا حکم دیا. اگر خدا قرآن میں ہماری محبت کا حکم نہ بھی دیتا تب بھی لوگوں نے جس طرح سے ہم پر ظلم کیا کہ خدا نے ہماری محبت کا حکم دیا، اس کے باوجود لوگوں نے ہمیں اس طرح سے ہم پر ظلم کیا، اہل بیت کی اس طرح سے بے حرمتی کی گئی کہ مولا فرماتے ہیں کہ حالانکہ قرآن میں ہماری محبت کا حکم تھا لیکن لوگوں نے اس کے برعکس کیا ہمارے ساتھ. عزیزان محترم، آج کی مجلس عزا کا موضوع بھی یہی تھا کہ ہمیں خود کو اس کاروان میں شامل کرنا ہے، اس آتی ہوئی صدا کے ساتھ چلنا ہے. کسی فرقے بندی میں نہ رہیے، فرقے نہیں ہیں. عزیزان محترم، کسی بھی راہ تک پہنچنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مشکلات وہ واحد چیز ہیں جو خدا تک پہنچاتی ہیں، جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہیں. جب تک آپ مشکلات کو فیس نہیں کرتے آپ نہیں پہنچ سکتے کسی بھی منزل تک. ایک گندم ہے، گندم کا دانہ زمین میں گرتا ہے، اگتا ہے، اس سے شاخ نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے. گندم لگتی ہے، گندم کو کاٹا جاتا ہے، چھانٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی صفائی کی جاتی ہے، پھر اسے چکی میں پیسنا پڑتا ہے، پھر اسے آٹے کی سختی والی مار کھانی پڑتی ہے، پھر اسے پیڑے بننے کے لیے گول ہونا پڑتا ہے، پھر اسے روٹی بننے کے لیے ہاتھوں کی مار کھانی پڑتی ہے، پھر اسے بننے کے لیے تندور میں جلنا پڑتا ہے، آگ پر جلنا پڑتا ہے. تب جا کر ایک وجود آتا ہے روٹی کا، جو کہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ روٹی کھائی جاتی ہے. اگر ایک روٹی اتنی ساری مشکلات سے گزر کر اپنے وجود تک پہنچتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان بغیر کسی مشکل کے یا بغیر کسی پریشانی کے حق کے راستے تک پہنچ جائے یا انسانیت کے لبادے تک آ جائے. ہم سب زندہ ہیں پر انسان نہیں. انسانیت کے لیے کچھ شرائط ہیں. انسانیت کے لیے سب سے ضروری چیز اخلاق ہے، احساس ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے. جب یہ تمام چیزوں کے عناصر ہمارے وجود میں پائے جاتے ہیں تب جا کر انسان بنتا ہے. جب تک سختی اور مشکلات میں سے اپنے نفس، اپنے ضمیر کو نہیں گزارا جائے گا تب تک ہمارا وجود کامل نہیں ہوگا، اور جب تک ہم کامل نہیں ہوں گے تب تک ہم ایک کامل راستے پر، ایک خدا کے راستے تک نہیں پہنچ پاتے. عزیزان محترم، یہ محرم الحرام چیخ کر صدائیں دیتا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو سیدھے راستے پر آئے، کوئی ہے جو رہنما کی طرف سبقت لے جائے، جو ہے کوئی رہنما کی طرف جس کا دھیان آئے، کوئی ہے جو حق کی طرف آئے. عزیزان محترم، 2 محرم الحرام کو قافلہ پہنچا کربلا کی سرزمین پر کہ 28 رجب کو سفر شروع ہوا تھا اور 2 محرم کو سفر اپنی منزل پر پہنچا کربلا کی سرزمین پر. واحد شخص ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے قبروں سے شہر بسائے، ورنہ قبروں سے قبرستان بستے ہیں، شہر نہیں. واحد حسین ہیں کہ جنہوں نے جنت کو زمین پر آ کر بچھا دیا، جنت کو زمین پر لا کر سجا دیا. ایک جنت آسمانوں پر ہے، عرش معلیٰ پر ہے، ایک جنت حسین نے زمین پر بنا دی جس کا نام کربلا معلیٰ ہے. ایک معلیٰ آسمانوں پر ہے، ایک معلیٰ زمین پر ہے. زمین کے معلیٰ کو کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے، عرش کے معلیٰ کو عرش معلیٰ کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں حسینیت کے وجود تک پہنچ کر، حسینیت کی سرزمین تک، حسینیت کے مقصد تک پہنچ کر اپنے وجود کے مقصد کو مکمل کرنا ہے.
2 محرم کو جو قافلہ کربلا پہنچا تھا. عزیزان محترم، جناب عباس علمدار علیہ السلام نے خیمے نصب کرنے شروع کیے دریا کے کنارے پر کہ عمر ابن سعد کا حکم آیا کہ اے حسین علیہ السلام خیمے اکھاڑ لیے جائیں، خیمے اکھاڑ لیے جائیں، خیموں کو اجازت نہ دی جائے. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا تو جناب عباس علمدار علیہ السلام کی طرف دیکھا. جناب عباس کا ایک ہاتھ تلوار کے نیام پر تھا اور کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی عباس زندہ ہے اور یہ ملعون کہیں کہ خیمے اکھاڑ لیے جائیں؟ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی میرے مولا حسین سے کہے کہ خیمے اکھاڑ لیے جائیں یا پانی بند کر دیا جائے گا. عزیزان محترم، حسین علیہ السلام نے عباس علمدار علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ عباس، خدا یہی چاہتا ہے. حسین وہ واحد امام ہے کہ جس نے اس طرح سے خدا کی رضائیں خریدی کہ خدا کی رضا حسین کی رضا میں شامل ہو گئی. اگر آج کوئی بھی خدا تک پہنچنا چاہے گا تو اسے حسین کے راستے پر چلنا پڑے گا، حسین سے متوسل ہونا پڑے گا. عزیزان محترم، 2 محرم وہ دن کے جب خیمے لگائے گئے، نصب کیے گئے، تو وہ خیمے اکھاڑنے کا حکم ہوا اور کہا کہ نہیں، حسین علیہ السلام کو پانی بند کر دیا جائے گا دریا پر، ان کے خیمے نہیں لگنے دیے جائیں گے. خیمے اکھاڑ لیے گئے، اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا. اہل بیت علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا. عزیزان محترم، یہ جملہ سننا آسان ہے لیکن اس پیاس کی شدتوں کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے. عزیزان محترم، جناب سکینہ کی صداؤں کو سننا بہت مشکل تھا. مولا علی اصغر علیہ السلام کی خشک زبان کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے. اس آخری وقت میں حسین علیہ السلام کے سوکھے گلے کی العطش العطش کی صداؤں کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پر خون خنجر چلایا گیا تو اس وقت بھی مولا حسین علیہ السلام اس قدر پیاسے تھے کہ ان کی زبان پر العطش، تمام بچوں کی زبانوں پر العطش تھا. اہل بیت کے خیموں میں سے العطش یعنی ہائے پیاس کی صدائیں بلند